السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، ڈی این این نیوز میں خوش آمدید۔ اس وقت ایران اسرائیل جنگ کو لے کر دنیا جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے، خاص طور پر یہ جو علمبردار ہیں سو کالڈ ہیومینٹی کے، ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس اب اس وقت کسی بھی طرح کے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ آج یہ دنیا کے سامنے سب سے رسوا اور سب سے برے لوگ ہیں، اور ان کا جو ایک نیکسس تھا جس نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، اور وہ لبادہ تھا وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو نافذ کرنے کا، وہ آج آپ بالکل دیکھیں کہ کیسے اتر کے زمین پہ گرا پڑا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا انہوں نے، اور کس طریقے سے انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں نا، یہ اس بدترین قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے اب ایران اسرائیل جنگ میں حالیہ اسرائیل کے حملے میں 182 بچے، اسکول کے بچے، نہتے بچے، معصوم بچے مارے گئے، آپ دیکھیں کہ بالکل اس پر انٹرنیشنل اور مغربی میڈیا خاموش ہے۔ اور یہ بیسیکلی وہ دوغلا پن ہے جو آپ کو دکھانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے۔ اسی طرح اگر کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیر کے اندر بہتے ہوئے لہو پر بھی یہ سارے کا سارا لگڑ بگوں کا جو ٹولہ ہے بالکل وہ کہتے ہیں کہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور وہ جو انسانی حقوق کے بھاشن دینے والے بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، آج آپ دیکھیے کہ وہ کتنے بیسیکلی بجر خانے ہیں، وہ کتنے صفاق لوگ ہیں، اور کس طرح اپنے ایک ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے جو حقائق رکھنے جا رہا ہوں، اسے دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو دنیا کے اندر انسانی حقوق کی آڑ میں کھلواڑ کیے جا رہے تھے، بالکل برے طریقے سے بے نقاب ہو گئے۔ اور اس کے حوالے سے ایک جو سب سے اہم بات ہے، جہاں قدرت نے یہ گواہی اس دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پاکستان کے خلاف ہر وقت محاذ گرم رکھتے تھے اور ایک بیانیے کے ذریعے پاکستان کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، آج پاکستان کا بیانیہ کھل کر دنیا کے سامنے نہ صرف آ گیا بلکہ آج یہ سارے تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اور انسانیت کے حوالے سے جو جنگ اور جو اقدامات پاکستان نے کیے ہیں، وہ آج دنیا سراہنے پر بھی مجبور ہے، بتانے پر بھی مجبور ہے، قبول کرنے پر بھی مجبور ہے۔ اچھا، آپ ذرا ون بائی ون چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلی بات جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت صورتحال، ذرا میں پہلے ایک خبر پڑھا تھا پاکستان کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس کے بعد پھر ہم ان پر آتے ہیں۔ ایک تو خبر یہ پڑھ رہا تھا کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے نا قلت کے حوالے سے بہت زیادہ شور چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایران اسرائیل جنگ کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے اپنے ہرمز پر چونکہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے ایران نے، اور اس کے علاوہ حملے چونکہ بہت زیادہ جاری ہیں، تو کھلے سمندروں میں ضرور شپس کھڑے ہیں، لیکن آپ نے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے تیل کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے، اور تیل نہیں ملے گا، پیٹرول نہیں ملے گا، آئل کی قلت ہو جائے گی۔ اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قلت ہو نہ ہو ذخیرہ اندوز حرکت میں آ جاتے ہیں، تو پیٹرول کی جو بھی مصنوعات ہیں، ذخیرہ اندوزوں نے موجودہ حالات کے تناظر میں مصنوعی طور پر بھی قلت پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ایسے بدبودار ظالم لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں ایران اسرائیل جنگ کی آڑ میں جہاں جہاں ممکن ہے اپنی وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو اس حالت میں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس طرح کا کام کرتا ہوا پکڑا جائے، اس کو آپ نے سزا ایسے نہیں دینی کہ پلنٹی دے دی ہے، سیل کر دینا ہے، اسے آپ نے پلنٹی سیل کے ساتھ چوک میں کھڑا کر کے اس کے مالک کو دینے ہیں لتر، ایک عام فقیر کو، ایک عام آدمی کو، ایک عام موٹر سائیکل والے کو لتر دینا ہے۔ کون سے والا؟ وہ لتر جو مانجا پھیرا جاتا ہے تھانوں کے اندر، وہ والا لتر دینا ہے ان کے ہاتھ میں، اور ان کو باقاعدہ عام عوام سے پٹوانا ہے سزا کے طور پہ، اور یہ قانونی طور پر سزا تصور کی جائے۔ جو بھی اس وقت موجودہ حالات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یا ان کی جو فراہمی ہے اس میں قلت پیدا کرے، اس کو لتر مروائیں عوام سے۔ اچھا، اب یہ عوامی لتروں کا سلسلہ جو ہے قانونی چونکہ شکل میں ہوگا، باقاعدہ مجسٹریٹ حکم دے گا کہ فلاں پیٹرول پمپ کے مالک کو یا فلاں پیٹرولیم کمپنی کے مالک کو ذخیرہ اندوزی کے جرم ثابت ہونے پر 600 لتروں کی سزا دی جاتی ہے۔ عوام جمع ہو جائے اور عوام جو ہے وہاں پھر اپنے اپنے طور پر جو جس کو وہ کہتے ہیں ہاں تو آ جا، ہاں بھائی کون ہاتھ کھڑا کرے، کون لتر مارے گا، وہ ایسے پھر لتروں کا سلسلہ شروع کرے۔ اچھا، یہ لتروں والا یہ جو میں نے سجیشن دی، یہ صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ جو لوگ بھی قیمتیں اضافہ کر دیتے ہیں، آج کل چل رہا ہے نا
کہ عام مصنوعات کی قیمتیں انہوں نے اضافہ کر دی, منڈی والوں نے اضافہ کر دی, ان کے ساتھ بھی ایک سلسلے اسی طریقے سے آپ جاری رکھیں. اور یہاں ایک اور کام کریے, لتروں کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑا زبردست ہے, ایک اچھی سجیشن ہے, قانونی لتر. یہ اس لحاظ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو خاص طور پر ایران اسرائیل جنگ میں املاک میں نقصان جنہوں نے پہنچایا ان کو بھی قانونی طور پر عوامی لتروں سے مارا جائے. یہ عوامی لتر جو ہے نا ان شر پسندوں کا بہترین توڑ بھی ہے, بہترین علاج بھی ہے, بہترین پیغام بھی ہے. تو میں اپنی حکومت سے یہ التماس کروں گا کہ اس سلسلے میں سپیڈی ٹرائل ہو, اور وہی سرے عام موٹر سائیکل والوں کو اور عام پبلک کو روک کر, ریڈی والے کو روک کر ایسے مانجے پھروائیں. یقین کریں اندر کا ایک تو ان کا غبار بھی ختم ہوگا, کتھارسس بھی ہو جائے گا, اور ایک بڑا بھرپور میسج بھی دنیا کو چلا جائے گا جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں. جو بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں وہ دیتے تو اس کو اگرا کر دیں. دوسرا میں آپ کو ایک دیکھ رہا تھا سنم جاوید کی ویڈیو, آج بڑے دنوں کے بعد ان کی اپیرنس ہوئی. اس سے پہلے فلک جاوید صاحبہ کی اپیرنس ہو رہی تھی. یار کیا کٹ ہے یار, مزہ آ گیا. میں کہتا ہوں کہ ان کی پہلی دفعہ یہ لک, مطلب جو بھی ان کی بیوٹیشن ہے جیل کے اندر, یا جو بھی ان کی اندر وہ کہتے ہیں کہ سٹائلر کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, وہ بیٹھی ہے, اس نے بڑے سوچ کے تراشا ہے یار اس کو. کیا بات ہے, یہاں سے ایسے کٹ لگا ہوا ہے, وہ بال آگے ایسے کر لیے جاتے ہیں, پھر بال پہ کیا بات ہے, اسٹریٹنر کے ساتھ زبردست, اور ایک لک نکالی گئی ہے پراپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لکس ایوارڈ ہوں یا کوئی بھی آگے فیشن ہم ایوارڈ جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, اس میں جیل کے اندر جو سنم جاوید, فلک جاوید یا اس طرح کی خواتین کی بیوٹیشنز بیٹھی ہیں نا, اسٹائلسٹ بیٹھی ہیں, جو بھی وہ کام کر رہی ہیں نا, ان کو خصوصی ایوارڈ دیا جائے. ٹھیک ہے, اور اس ایوارڈ میں صرف ان کو شامل نہیں کرنا, جیل انتظامیہ کو بھی شامل کرنا ہے, ان سپریڈنڈنٹ صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, جو عام آدمی عام عورت کو تو لتر مارتے ہیں پھر. لیکن ان کے لیے تو بڑا زبردست سسٹم ہے, وہ جاننا بھی عوام چاہتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی انتظام میں اس نظام میں کام کر رہے ہیں, ان کو لکس ایوارڈ میں آ کر انہیں ایسے وہ ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے, جو ایوارڈ ایسے کر کے وہ ایوارڈ آپ نے سب نے دلوانا ہے. ٹھیک ہے جی. اینی اب آ جائے جی موجودہ حالات میں یہ جو اس وقت چل رہا ہے. دیکھیں اس دنیا کی بدبختی اور بد نصیبی کے جو مین کردار ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, اور نیکسس ہے, اور یہ وہ نیکسس ہے جس کا پاکستان شروع سے کہہ بھی رہا ہے اور شروع سے مقابلہ بھی کر رہا ہے. اس میں اسرائیل سر فہرست, دوسرے نمبر پہ بھارت, اور تیسرے نمبر پہ امریکہ, اور ان سے لنکڈ باقی طاغوتی قوتیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. اور ایف پاک ڈاکٹرن بیسیکلی پاکستان نے باقاعدہ ان کو بھگتا بھی ہے, ان سے لڑے بھی ہیں, انہیں شکست بھی دی ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ جن درندوں کے خلاف پاکستان برسر پیکار رہا اور دنیا کو بتاتا رہا, آج اوپنلی وہ درندے دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہوئے, اور دنیا پاکستان کے موقف کو تائید بھی کرنے پر مجبور ہوئی. پاکستان پر پریشر تھا, یہ دہشت گردی کراتے ہیں, یہ دہشت گردی کے لیے سرزمین ہے. آج دہشت گردی کے لیے سرزمین کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ امریکہ کی. آج دہشت گردی کے لیے سرزمین کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی. آج دہشت گردی کے لیے سرزمین کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بھارت کی. آج دہشت گردی کے لیے کس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے؟ ان کے انفلوئنس ملکوں کی. تو پوری دنیا کے اندر عالمی چیمپئن تھے یہ بھاشن دینے میں انسانیت کے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا بدبودار چہرہ اس عالمی میڈیا کا بھی ایکسپوز ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کتنی بے بسی میں یہ جا کر عالمی میڈیا بیٹھا ہوا ہے کہ انہیں اب یہ بتانا پڑ رہا ہے. تو آج دنیا یہ پوچھنے پر حق بجانب ہے ان تمام لوگوں سے کہ انسانیت کرتے کرتے انسانیت کو تم نے ذبح کر کے رکھ دیا. انسانیت کرتے ہوئے تم نے انسانیت کا قتل عام کر دیا. انسانیت کرتے ہوئے ان انسانیت کے قاتلوں, ان انسانیت کے جو کسائی ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو ذرا اس کا جواب دیں. یہ تو مغربی میڈیا ہوگا. آج ان 182 بچوں کا حساب دیں. ویسے تو حساب اس فلسطین کے جو تقریباً 65 ہزار بچوں جو انہوں نے جن معصوم بچوں کو مار دیا, تو جن بچوں کو انہوں نے مار دیا, انہوں نے 65,000 اور تقریباً 1.5 لاکھ ہو گئے ان تعداد ادھر عام لوگوں کو شہید کرنے کی. تو کیا 182 بچے ان کے لیے کیا امپورٹنس رکھتے ہیں؟ کشمیر کے اندر بہتا ہوا لہو نے کیا امپورٹنس رکھتا ہے, جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ذبح کر دیا گیا, بچوں کو شہید کر دیا گیا, عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا, ریپ کیا گیا, اور یہ سارے درندے بیٹھ کر جو کر رہے ہیں. لیکن اگین یہ مکافات عمل ہے, اور انشاءاللہ قدرت ان کا انجام بھی پاکستان کے ہاتھوں میں رکھے گا اور پاکستان کی فوج کے ہاتھوں میں رکھے گی انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.